ظاہری طور پہ موجود ہوتے، حضور ان کو ایسے عزت دیتے جیسے ہم اس کو عزت دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ عام کام کر کے نہیں آیا، یہ کسی جہاد سے ہو کے نہیں آیا، یہ کسی اور کام کے لیے بہت بڑی فتح لے کر نہیں آیا، یہ محمد کی ختم نبوت کا پہرے دار بن کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور کی ختم نبوت پر پہرے دے کے آیا ہے۔ لوگوں، ختم نبوت کا تحفظ کرنا صحابہ کرام نے ولولہ دیا ہے۔ ہاں، وہ آگ میں اترتے ہیں، ختم نبوت پہ پہرہ دیتے ہیں، ان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، ختم نبوت پہ پہرہ دیتے ہیں، بازو کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حضرت حبیب بن زید انصاری کے، لیکن وہ حضور نبی پاک کی ختم نبوت کا ترانہ پڑھتے گئے۔ ہاں، جسم کٹا پڑا تھا، زمین پہ خون کے فوارے پھوٹتے تھے، جسم ٹوٹتا تھا اور تڑپتا تھا اور آواز آتی تھی لبیک یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ مولا، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ماجرا یہی ہے، یہ تمہارے لیے پیغام ہے۔ حضور کی عزت کی بات آئے، ختم نبوت کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، آئیں بائیں شائیں مت کرنا، سیاسی تعلقات مت دیکھنا، برادریاں مت دیکھنا، تجارتی تعلقات مت دیکھنا، ذاتی معاملات بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھنا حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، کٹ دینا، جان دے دینا، قربان ہو جانا، گردنیں کٹوا دینا، بدن ٹکڑے ٹکڑے کروا دینا، لیکن تمہارے خون کے قطروں سے بھی آواز آنی چاہیے، بتلا دو گستاخ نبی کو۔ غیرت مسلم ہاتھ اٹھاؤ، غیرت مسلم زندہ ہے۔ نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کوئی مجمع سے نعرہ لگائے گا، مجمع سے نعرہ لگائے گا